ایران کی سرزمین پر ایک برادر مجالس پڑھا کرتے تھے، بہت شہرت یافتہ نامور پرسنالٹی تھے، تو بڑے ان کے بہت بڑا مجمع ان کے مجلس سے سننے کے لیے آتا تھا۔ خود بیان کیا انہوں نے، کہتے ایک دن میں مجلس پڑھ کے اترا تو ایک خاتون آ گئی، مجھے کہنے لگی کہ آغا میری خواہش ہے کہ میں ایک مجلس کروانا چاہتی ہوں، خواہش یہ ہے کہ آپ مجلس پڑھیں۔ یعنی ایک نامور آدمی ہے، شہرت یافتہ آدمی ہے، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کچھ نہیں اس کے ساتھ کیا۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا بی بی کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے جس علاقے کا ذکر کیا وہ کوئی ایک دور دراز ایک غریب علاقہ جہاں چھوٹی چھوٹی گلیاں، تو مجلس کہاں رکھی؟ گھر پہ۔ تو کہتا میں نے دل میں سوچا، اب یہ صرف دل میں سوچا ہے، کہا کچھ نہیں اسے، دل میں سوچا کہ میرے جیسا نامور شخص جو ہے، اتنا بڑا میں عالم ہوں، ذاکر ہوں، خطیب ہوں، اور لوگ تو میرے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ میں ایک ایسی جگہ جا کے مجلس پڑھوں۔ کہتے یہ سوچ کے میں نے اس بی بی سے معذرت کی، میں کہا بی بی میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے ہاں مجلس کے لیے نہیں آ سکوں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اس خاتون کا دل دکھا، اس نے کہا کہ جب عشق ہوتا ہے نا، عشق بڑی نازک چیز ہے۔ آپ نے اگر ابراہیم جمال کا قصہ پڑھا ہو تو علی بن ایک دن یہیں آ کے پکڑا گیا تھا۔ کہتا کہ میں یہ بات کہی اور میں چلا گیا۔ کہتا میں رات کو، میں نے اسی رات جب آ کے سویا گھر میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں مجھے ایک حشر کا میدان میں نے دیکھا کہ حشر کا میدان برپا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان حال پھر رہے ہیں۔ کہتا میں نے اس نفسا نفسی کے عالم میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے انسانوں کا، اور ایک خاتون ان کو لے کے جا رہی ہیں ایک طرف۔ کہتا میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اور یہ خاتون کون ہے؟ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ خاتون جنت ہیں، اور ان کے پیچھے جو گروہ ہے یہ ذاکران حسین کا گروہ ہے، ان کو لے کے یہ جنت کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 30 سال اپنی زندگی کے ذاکری کی تھی، مجھے میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ یہ نفس نفسی کا عالم ہے، اس وقت اتنے لوگ پریشان ہیں تو میں بھی آگے بڑھوں۔ میں آگے بڑھا اور میں نے بی بی کی خدمت میں آ کے حاضر ہوا، اور میں نے کہا بی بی میں نے 30 سال آپ کے فرزند کی ذاکری کی ہے، مجھے اجازت دیتی ہیں آپ کہ میں بھی اس گروہ میں شامل ہو جاؤں؟ تو فرمانے لگی کہ ہاں میں مانتی ہوں، کل تک میں تیرا شمار اپنے فرزند ذاکران میں کرتی تھی، لیکن جب سے تو نے اس خاتون کو انکار کیا ہے، میں نے تیرا نام اس صف سے نکال دیا، اس لیے کہ تو کس لیے مجلس پڑھتا ہے، میرے فرزند حسین کی محبت میں یا ناموری کے شوق میں؟ کل تک تو میں تیرا شمار کرتی تھی اس صف میں، لیکن جب سے تو نے اس خاتون کو انکار کیا میں نے تیرا نام اس صف سے نکال دیا۔ اور ایک ہی امکانی صورت ہو سکتی ہے، جاؤ جا کے اس خاتون کو راضی کرو۔ یہ اللہ کا ایسا زبردست نظام ہے، کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کریں، کبھی کسی کے دل کو نہیں توڑے، معلوم نہیں کہ غضب پروردگار اسی چیز میں پوشیدہ ہو۔